السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آثار حیدری میں خوش آمدید۔ آج آپ کے سامنے اس میں سے جو چیزیں شیئر کرنے جا رہی ہوں سورہ مریم پارہ نمبر 16 کی آیت ہے۔ پروردگار حضرت عیسیٰ کا قصہ اس طرح ذکر فرماتے ہیں، فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، یعنی حضرت مریم علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ کی طرف اشارہ کیا کہ تم اس سے دریافت حال کرو۔ یہودیوں نے جواب دیا کہ ہم اس شخص سے کیوں کر کلام کریں جو ابھی بچہ ہے اور گہوارے میں پڑا ہے۔ بعد ازاں اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے قول کو ذکر کرتا ہے، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے گہوارے میں پڑے ہوئے ان یہودیوں کو جواب دیا کہ میں خدا کا بندہ ہوں، اس نے مجھ کو کتاب انجیل عطا فرمائی ہے، مجھ کو پیغمبر بنایا ہے۔ یحییٰ علیہ السلام ابن زکریا کے قصے کو اس طرح بیان فرماتا ہے، اِنَّا نُبَشِّرُکَ بِغُلَامٍ اسمہ یحییٰ لم یجعل لہ من قبل سمیعا، یعنی اے زکریا ہم تجھ کو ایک لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ بیان کر کے ارشاد فرماتا ہے، یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ وآتیناہ الحکم صبیا، یعنی اے یحییٰ میری کتاب کو مضبوط کر کے پکڑ اور ہم نے اس کو بچپن میں حکمت عطا کی۔ بعد ازاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسی حکمت کا باعث تھا کہ بچپن میں جب اور بچوں نے یحییٰ سے کہا کہ آؤ کھیلتے ہیں تو یحییٰ نے جواب دیا کہ وہ خدا کی قسم ہم کھیلنے کے واسطے پیدا نہیں ہوئے بلکہ ہم ایک امر عظیم میں سعی و کوشش کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ قصہ یحییٰ میں ارشاد فرماتا ہے، وَحَنَانًا مِن لَدُنَّا، اور ہم نے اس کو اپنے پاس سے مہربانی عطا کی، وہ اپنے والدین اور ہمارے باقی بندوں پر مہربانی اور رحم کرتا تھا، وَزَکَاةً، اور ہم نے اس پر ایمان لانے والوں اور اس کو تصدیق کرنے والوں کے لیے باعث طہارت پاکیزگی بنایا، وَكَانَ تَقِيًّا، وہ متقی اور پرہیزگار تھا، بدیوں اور گناہوں سے پرہیز کرتا تھا، وَبَرًّا بِالْوَالِدَيْنِ، اور اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنے والا ان کا مطیع فرمان تھا، وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، اور سرکش اور نافرمان نہ تھا کہ غضب میں آ کر قتل کرے اور غضب کی حالت میں مارے، بلکہ خدا کا کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جس نے خطا نہ کی ہو یا خطا کا قصد نہ کیا ہو سوائے یحییٰ ابن زکریا کے کہ اس نے کبھی ایسا نہیں کیا۔ بعد ازاں حق تعالیٰ فرماتا ہے، وَسَلَامٌ عَلَيْهِ یَوْمَ وُلِدَ وَیَوْمَ یَمُوتُ وَیَوْمَ یُبْعَثُ حَیًّا، اور اس پر ہمارا سلام ہے جس روز وہ پیدا ہوا، جس روز کہ وہ مرے گا، جس روز کہ وہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ نیز قصہ یحییٰ علیہ السلام میں فرماتا ہے، پروردگار ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، اس وقت زکریا علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے دعا کی، اے میرے پروردگار مجھ کو اپنے پاس سے ایک پاک اولاد عطا فرما کیونکہ تو دعا کا قبول کرنے والا ہے۔ یعنی جب زکریا علیہ السلام نے مریم کے پاس گرمی کے موسم میں سردی کے میوے اور سردی کے موسم میں گرمی کے میوے آتے دیکھے تو اس سے پوچھا کہ اے مریم انّیٰ لک ھٰذٰا، قالت ھو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یہ میوے تیرے پاس کہاں سے آئے؟ مریم نے جواب دیا کہ خدا کے پاس سے، البتہ خدا جس کو چاہتا ہے
بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ اور زکریا کو یقین ہوا کہ وہ اللہ کی طرف سے ہیں، کیونکہ اس کے پاس میرے سوا اور کوئی شخص نہیں آتا۔ اس وقت اپنے دل میں کہا کہ جو خدا اس بات پر قادر ہے کہ مریم کو گرمی میں سردی کے میوے دیتا ہے اور سردی میں گرمی کے میوے عطا کرتا ہے، وہ البتہ اس امر پر قادر ہے کہ مجھ کو بیٹا عطا کرے، اگرچہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے۔ تب زکریا علیہ السلام نے دعا کی، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، اے میرے پروردگار مجھ کو اپنے پاس سے ایک پاک اولاد عطا فرما، کیونکہ تو دعا کا قبول کرنے والا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ زکریا کی دعا کے قبول ہونے کا ذکر فرماتا ہے۔ فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمات من اللہ سیدا وحصورا۔ پس فرشتوں نے زکریا علیہ السلام کو آواز دی جبکہ وہ محراب میں کھڑا نماز پڑھ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ تجھ کو یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری دیتا ہے، جو کہ کلمہ خدا یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرے گا اور طاعت خدا میں سردار اور رئیس ہوگا اور حصور ہوگا، یعنی کبھی عورتوں کے نزدیک نہ جائے گا، وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ اور نبی نیکوں سے پیدا ہونے والا ہوگا۔ اور امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یحییٰ علیہ السلام نے جو عیسیٰ علیہ السلام کی پہلی دفعہ تصدیق کی ہے، اس کا قصہ کچھ اس طرح ہے کہ مریم علیہ السلام کے حجرے میں زکریا کے سوا اور کوئی شخص نہ جاتا تھا، وہی سیڑھی لگا کر وہاں چڑھا کرتے تھے، جب وہاں سے اترتے تو قفل لگا کے جایا کرتے اور ہوا کے آنے کے لیے صرف ایک چھوٹا سا سوراخ کھول جایا کرتے تھے۔ جب زکریا کو معلوم ہوا کہ مریم حاملہ ہے تو وہ نہایت غمگین ہوئے اور دل میں کہا کہ اس کے پاس میرے سوا اور کوئی شخص نہیں آتا اور یہ حاملہ ہو گئی ہے، اب بنی اسرائیل مجھ کو رسوا کریں گے اور وہ یہی جانیں گے کہ مجھ سے ہی حاملہ ہوئی ہے۔ اور یہ سارا حال اپنی بیوی سے جا کر بیان کیا۔ اس نے کہا کہ اے زکریا کچھ خوف نہ کر، کیونکہ اللہ تعالیٰ تیرے ساتھ نیک ہی سلوک کرے گا۔ مریم علیہ السلام کو میرے پاس لا تاکہ میں اس کو دیکھوں اور اس سے اس کا حال دریافت کروں۔ الغرض زکریا مریم کو اپنی بیوی کے پاس لائے اور اللہ تعالیٰ نے مریم کو اس سوال کے جواب دینے کی تکلیف سے بچایا۔ جب مریم اپنی بڑی بہن مریم کبریٰ یعنی زوجہ زکریا کے پاس آئیں تو مریم کبریٰ اپنی چھوٹی بہن مریم صغریٰ کی تعظیم کے لیے کھڑی نہ ہوئیں۔ اس وقت یحییٰ علیہ السلام جو ماں کے پیٹ میں تھے اپنے ہاتھ سے پیٹ میں اشارہ کیا اور ان کو مضطرب کیا اور قدرت خدا سے بچہ پکارا، اے ماں زنان عالم کی سردار تیرے پاس آتی ہیں، جس کی پیٹ میں مردان عالم کا سردار ہے، تو اس کی تعظیم کے لیے کھڑی نہیں ہوتی۔ اور ماں کو حرکت میں لایا اور وہ مریم کی تعظیم کے لیے کھڑی ہو گئیں۔ اور یحییٰ علیہ السلام نے ماں کے پیٹ میں عیسیٰ علیہ السلام کو سجدہ تعظیمی کیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ یحییٰ علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کی۔ پس قول رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہی مراد ہے جو انہوں نے حسن و حسین کے باب میں فرمایا تھا کہ وہ دونوں جوانان بہشت کے سردار ہیں، سوائے دو خالہ زاد بھائیوں عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام کے۔ پھر جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان چار شخصوں عیسیٰ، یحییٰ اور امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو سن طفولیت میں اپنی حکمت عطا کی اور ان کو صدق کے سبب کاذبوں سے جدا کیا اور اپنے زمانے میں سب صادقوں سے افضل قرار دیا ہے، اور ان کو بالغ اور صاحب فضیلت مردوں کے ساتھ شامل کیا ہے، اور بی بی فاطمۃ الزہرا علیہ السلام کو سب صادقوں سے افضل گردانا ہے، جبکہ صادقوں اور کاذبوں سے جدا کیا، اور علی علیہ السلام کو نفس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا، اور محمد رسول اللہ کو اپنی تمام مخلوقات سے بہتر قرار دیا۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام مخلوقات میں سے اپنے واسطے چند چیزوں کو منتخب کیا ہے، بعض مقاموں اور بعض راتوں اور بعض دنوں اور بعض مہینوں اور بعض بندوں کو انتخاب فرمایا ہے۔ پھر ان منتخب اشیاء میں سے بھی انتخاب کیا ہے۔ مقامات میں سے تو مکہ، مدینہ اور بیت المقدس کو منتخب کیا ہے، اور میری اس مسجد نبوی
میں ایک نماز پڑھنا 1000 نمازوں سے بہتر ہے جو سوائے مسجد الحرام اور بیت المقدس کے اور مسجدوں میں پڑھی جائیں، اور راتوں میں شب جمعہ اور شب نصف شعبان یعنی 15ویں شعبان کی رات میں شب قدر اور شب عید کو برگزیدہ کیا ہے، اور ان دنوں میں روز جمعہ اور روز عید کو منتخب فرمایا ہے، اور مہینوں میں سے رجب، شعبان اور رمضان کو پسند فرمایا ہے، اور بندوں میں سے بنی آدم علیہ السلام کو برگزیدہ کیا، اور بنی آدم میں سے جن کو منتخب کیا ہے وہ لوگ ہیں جن کو اس نے بخوبی معلوم کر لیا ہے کہ وہ کیسے ہیں۔ پس اللہ تعالیٰ نے جب اپنی مخلوق کو برگزیدہ کیا تو بنی آدم علیہ السلام کو برگزیدہ کیا، پھر نبی آدم علیہ السلام میں سے عرب کو انتخاب فرمایا، پھر عرب میں سے قبیلہ بنی مضر کو منتخب کیا، پھر بنی مضر میں سے قریش کو، اور پھر قریش میں سے بنی ہاشم کو، اور پھر بنی ہاشم میں سے مجھ کو اور میرے اہل بیت کو منتخب فرمایا۔ پس جو کوئی عرب کو دوست رکھتا ہے وہ مجھ کو اور ان کو بھی دوست رکھتا ہے، اور جو کوئی عرب سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے اور ان سے بھی بغض رکھتا ہے۔ اور حق تعالیٰ نے مہینوں میں سے رجب، شعبان اور ماہ رمضان کو منتخب فرمایا، پس ماہ شعبان سوائے ماہ رمضان کے باقی سب مہینوں سے افضل ہے، اور ماہ رمضان شعبان سے بھی زیادہ افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ ماہ رمضان میں اپنی رحمت کو اور مہینوں کی نسبت 1000 گنی نازل فرماتا ہے، اور قیامت کے دن ماہ رمضان نہایت پسندیدہ صورت میں محشور ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس کو ایک قلعے پر مقیم کرے گا کہ تمام اہل محشر اس کو دیکھ سکیں گے، پھر حکم سے اس کو بہشتی لباس اور قلت و انواع و اقسام کے سندس اس قدر پہنائے جائیں گے کہ وہ اس قدر عظیم ہو جائے گا کہ آنکھ اس کو خوب طرح دیکھ نہ سکے گی، اور کان اس کی مقدار کے علم کو سن نہ سکے گا، اور کوئی دل اس کے حقیقت کو معلوم نہ کر سکے گا۔ پھر وسط عرش سے ایک منادی کو ندا کرنے کا حکم ہوگا، اور وہ ندا کرے گا، اے گروہائے خلاق، کیا اس کو نہیں پہچانتے؟ تمام مخلوق جواب دے گی، اے ہمارے پروردگار کی طرف سے پکارنے والے، لبیک! سعد یہ ہم اس کو نہیں پہچانتے۔ تب وہ منادی کہے گا کہ یہ ماہ رمضان ہے، بہت سے تو تم میں سے اس کے سبب سعید اور نیک بخت ہو گئے ہیں، اور بہت سے اس کے باعث بدبخت اور شقی بن گئے ہیں۔ آگاہ ہو جاؤ کہ تمام مومن جو اس مہینے طاعت خدا بجا لا کر اس کی تعظیم کرتے ہیں اور اس کے پاس آئے ہیں، اور ان قلتوں میں اپنا اپنا حصہ لے لیں، اور اس مہینے میں اطاعت خدا بجا لانے اور اس میں صحیح کرنے موافق ان کو آپس میں تقسیم کر لیں۔ یہ ندا سن کر تمام مومن جو اس مہینے میں طاعت خدا میں مصروف رہے ہوں گے اس کے پاس آئیں گے، اور ان خلتوں کو اپنی زندگانی دنیا میں طاعت خدا بجا لانے کے موافق لے لیں گے، اور ان میں سے بعض کو تو 1000 خلت ملیں گے، بعض کو 10,000، بعض کو اس سے کم اور اس سے زیادہ۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کو اپنی کرامتوں سے مشرف فرمائے گا، اور اس وقت ایک قوم اپنے دلوں میں یہ خیال کر کے کہ ہم بھی تو اللہ پر ایمان رکھتے تھے اور اس کی وحدانیت کے قائل تھے اور اس کے مہینے کی فضیلت کے اقراری تھے، اور ان خلتوں کو لے لیں گے اور لے کر پہن لیں گے، تب وہ خلت ان کے بدنوں پر آگ کے ٹکڑے اور قطران کے پیراہن ہو جائیں گے، اور ہر ایک شخص پر ان کپڑوں کے تاروں کے شمار کے موافق افعی اور بچھو اور سانپ نکلیں گے، اور ان لوگوں نے اپنے اپنے گناہوں کی تعداد کے موافق ان کپڑوں کی مختلف تعداد لی ہوگی۔ جس کے گناہ بہت عظیم ہوں گے اس کے کپڑوں کی تعداد بھی زیادہ اور ان کے بدنوں پر اس کی نسبت زیادہ بھاری معلوم ہوں گے، جیسے کمزور ضعیف شخصوں پر اونچے پہاڑ گراں بار معلوم ہوتے ہیں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے ان کے نہ مرنے کا حکم نہ دیا ہوتا تو وہ اس کے بوجھ اور عذاب کے نہایت کم تر حصے سے بھی مر جاتے۔ پھر ان لوگوں پر قطر ان پیراہنوں کی تاروں اور
آگ کے ٹکڑوں کی تعداد کے موافق افعی اور سانپ اور بچھو، آگ اور درندوں میں سے شیر اور چیتے کتے نکلیں گے اور سانپ ان کو ڈسیں گے، بچھو کاٹیں گے، شیر پھاڑیں گے اور چیتے اور کتے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ تب وہ لوگ فریاد کریں گے کہ افسوس، یہ کیا ہوا؟ یہ کپڑے تو سندس اور استبراق کے جنت کے نہایت عمدہ اور نفیس لباسوں میں سے تھے، ہم پر آگ اور ٹکڑے اور قطران کے پیرہن کیسے بن گئے؟ اور یعنی یہی قلت ان لوگوں پر نہایت فاخرہ لباس معلوم ہوتے ہیں۔ اور جو نیک اور جنتی ہیں وہ یہ کپڑے ان لوگوں کے لیے نہایت یہ کپڑے وہ لوگ پہن کر نہایت سکون اور لذت پا رہے ہیں اور چین کر رہے ہیں۔ اس وقت ان کو کہا جائے گا، اس کا باعث یہ ہے کہ وہ لوگ ماہ رمضان میں خدا کی اطاعت کرتے تھے اور تم سرکشی اور نافرمانی عمل میں لاتے تھے۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔ اور اس کتاب کے اس آخری حصے میں اس تمام خوبصورت واقعات کو آپ سے جو میں نے شیئر کیا ہے، اب انشاءاللہ اگلی دفعہ آپ سے جناب بہلول کی کتاب میں سے کچھ خوبصورت واقعات شیئر کروں گی۔ اور یہ آثار حیدری کی کتاب جس کا جلد سوم آپ کے سامنے پیش کر رہی تھی وہ اب اختتام پذیر ہوئی۔ اجازت چاہتی ہوں۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔